بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے، یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، ایمان لانا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو، آخرت کو، جنت جہنم کو، اسی طرح تقدیر کو ماننا بھی یہ ضروری ایمانیات میں سے ہے۔ تقدیر کا معنی پہلے سمجھ لیں۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قضا، دوسرا ہوتا ہے قدر۔ قدر دال کے زبر کے ساتھ۔ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، اور قضا کا معنی فیصلہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حکم کلی، اجمالی، ازلی کو قضا کہتے ہیں، اور اس حکم کلی کی جزیات اور تفصیلات کو قدر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات فرمائی، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ تو تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو چکا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا، چھوٹا واقعہ ہو، بڑا واقعہ ہو، وہ سب اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہو رہا ہے، اور ان واقعات کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے۔ علم الہی کا نام تقدیر ہے، علم الہی کا نام۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بلڈنگ، کوئی مکان تیار ہوتا ہے تو انجینئر پہلے اس مکان کے بننے سے پہلے نقشہ تیار کرتا ہے۔ یہاں کمرہ بنے گا، ایک کمرہ اس سائز کا ہوگا، دوسرا کمرہ اس سائز کا ہوگا، ساتھ اس کے واش روم ہوگا، یہاں کچن ہوگا، یہاں فلاں چیز ہوگی، نقشہ بناتا ہے اس کا۔ پھر نقشہ بننے کے بعد اسی کے مطابق مکان تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات ہستی کو وجود بخشنے سے پہلے اپنے علم میں، پھر لوح محفوظ میں نقشہ قائم فرمایا۔ تو تقدیر کی بنیاد علم باری تعالیٰ، قدرت باری تعالیٰ پر ہے۔ تقدیر کا انکار کرنا، یہ اللہ کی قدرت کا انکار اور علم کا انکار کرنا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال اس کی نجومی کی ہے۔ کوئی نجومی اگر حساب کر کے کسی دن کسی حادثہ کے واقع ہونے کی خبر دیتا ہے، پھر واقعہ اسی طرح پیش آ جاتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے کہ نجومی نے واقعہ کر دیا ہے۔ نجومی نے واقعی خبر دی ہے، اسے مخبر کہا جائے گا، مجبر نہیں کہ اس نے مجبور کر دیا ہے۔ اسی طرح کسی تیسری مثال اس کی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، اور کسی مریض کی صورتحال دیکھتا ہے کہ اس کی صورتحال بہت سنگین ہے، اور ایسے مریض اکثر اتنے گھنٹے، اتنے دن بچتے ہیں، پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اطلاع دے دے کہ یہ مریض چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ دنیا سے چلا جائے، تو ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے کہ ڈاکٹر نے مارا ہے اس کو، بلکہ یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر نے جو نظام جسمانی چل رہا تھا اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو تقدیر ہے، وہ تقدیر جو ہے نا، علم الہی کا نام ہے۔ لوگ اس کا مطلب الٹ سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقدیر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، بندہ کرنے مجبور ہو گیا ہے، اب میں کچھ بھی کر لوں میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، اب میرا کوئی اختیار نہیں رہا، نہ نفع کا، نہ نقصان کا، نہ ہدایت کا، نہ گمراہی کا۔ اس لیے بہت سے ہمارے عوام مسلمان جو جاہل ہیں، دین سے بے خبر ہیں، جب بھی کوئی اپنا نقصان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو یہ منظور تھا۔ خود بے احتیاطی، بد پرہیزی کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو یہ بیماری منظور تھی۔ بندہ مر جاتا ہے، اللہ کو یہ منظور تھا۔ کوئی حادثہ ہو گیا، بندے نے گاڑی چلائی، احتیاط نہ کی، اسپیڈ بہت تیز رکھی، یا نیند کی حالت میں گاڑی چلائی، حادثہ ہو گیا، تو کہتے ہیں اللہ کو یہ منظور تھا۔ تو اس لیے یہ غلط ہے۔ اس سے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو یہ منظور تھا، بلکہ اس وقت اس برائی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ میری غلطی تھی، کوتاہی تھی، اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ قرآن کریم میں یہی بات اللہ نے فرمائی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر تقدیر کا مسئلہ انسان سمجھ لے تو اس کی بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آگے اب دیکھیں، احادیث ہیں۔ پہلی حدیث عن ابن الدیلمی، حضرت ابن الدیلمی سے روایت ہے، قالا، فرماتے ہیں، اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقلت، میں نے کہا، لہو، ان سے، قد وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسہ سا آ رہا ہے، فحدثنی، مجھے کوئی حدیث سنائیے، لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، شاید اللہ تعالیٰ اس شبہ کو میرے دل سے دور کر دے۔
فقال حضرت ابی بن کعب نے فرمایا لو اگر ان اللہ بے شک اللہ عذب اہل سماواتی و اہل ارضہ، اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیں تمام آسمانوں والوں کو، تمام زمین والوں کو، عذبہم وہو غیر ظالم لہم، اگر وہ عذاب دیں تو وہ اللہ ان پر ظلم نہیں کریں گے، ولو رحمہم کانت رحمتہ خیر لہم من اعمالہم، اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں تو اللہ کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، ولو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ، اگر آپ خرچ کر دیں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں، ما قبلہ اللہ منک، اللہ تعالیٰ اس سونے کو آپ سے قبول نہیں فرمائیں گے، حتیٰ تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں، وتعلم ان ما اصابک، اور آپ یقین کر لیں کہ جو حادثہ جو واقعہ آپ کو پیش آیا ہے لم یکن لیخطئک، وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اس سے بچ سکتے یا وہ واقعہ آپ سے دور ہو جاتا، وان ما اخطاک، اور جو چیز آپ سے خطا کر گئی ہے یعنی جو دور ہے آپ سے، کوئی واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی چیز ہے، لم یکن لیصیبک، وہ آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی، ولو مت علی غیر ھذا، اگر آپ مر گئے اس کے علاوہ کسی عقیدے پر، لدخلت النار، تو آپ جہنم میں داخل ہوں گے۔ قال ابن دلمی کہتے ہیں ثم اتیت عبداللہ بن مسعود، میں پھر آیا عبداللہ بن مسعود کے پاس، فقال مثل ذلک، انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، ثم اتیت حذیفہ بن الیمان فقال مثل ذلک، پھر میں آیا حذیفہ بن یمان کے پاس، انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں زید بن ثابت کے پاس آیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلک، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ایسی ہی حدیث سنائی۔ تو ایک تو حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابن الدیلمی کو تقدیر کے بارے میں کوئی شک شبہ پیدا ہوا کہ تقدیر کیا ہے یہ، تو شک شبہ نے ذہن میں نہیں رکھا، وہ صحابی رسول ابی بن کعب کے پاس گئے۔ اس سے بھی سبق ہے ہمارے لیے، کوئی دین کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو جائے ذہن میں نہ بٹھا لیں، بیٹھ کے آپ خود ہی کہتے رہیں بھی یہ تو چیز ہے ہی غلط، یہ تو ضروری ہے، تو ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، ایسے کیوں ہے یہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس اشکال شک شبہ کے بارے میں کسی قابل عالم دین سے رابطہ کرے، ان سے مشورہ کرے، ان سے پوچھے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ابن دلمی نے کہا دل میں تقدیر بارے میں کوئی شک شبہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حدیث سنائیں تاکہ شک شبہ دور ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پہلی بات اصولی بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کی مخلوقات کو، زمینوں کی مخلوقات کو عذاب دے تو اللہ کو ان پہ یہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ خالق و مالک ہیں، چاہیں تو عذاب دیں چاہیں تو پاس رکھیں۔ جیسے ایک چیز ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہماری مرضی ہم خود استعمال کریں، کسی کو دے دیں، ہم اس کے مالک ہیں نا، تو اللہ ہم ساری مخلوق کے مالک ہیں، اللہ جو سلوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو عذاب دے تو اللہ ظالم شمار نہیں ہوں گے، اللہ لوگوں پہ رحم کرے تو اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ خیرات کر دو، اللہ اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بندے تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو حادثہ، جو نعمت آپ کو پیش آنے والی تھی وہ آنے ہی والی تھی، وہ آپ سے ہٹنے والی نہیں تھی، اور جو چیز آپ کو نہیں ملی، آپ کو وہ حادثہ واقعہ پیش نہیں آیا، وہ اس نے آنا ہی نہیں تھا، اس لیے پیش نہیں آیا، وہ یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر میں کہ یہ نظریہ تقدیر پر ایمان ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے تقدیر پر ایمان نہ رکھا، ایسے دنیا سے چلے گئے تو جہنم میں جائیں گے آپ۔ پھر وہ کہتے ہیں ابن دلمی کہ میں پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے میں نے یہ سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں گیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک علم پہنچا ہے وہ مستند ہے، اور صحابہ کرام نے حضور سے سنا، اس کو یاد کیا، امت تک پہنچا دیا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھے، اور کبھی دل میں مسئلہ پیدا ہو تو کسی صاحب علم سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ پھر حدیث سننے کے بعد ابن دلمی کا جو وسوسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ خاص طور پہ جن لوگوں کو دین کا علم پورا حاصل نہیں ہے، آپ علماء نہیں ہیں، تو ان کے ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات دین کے بارے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ شکوک و شبہات کو پرورش نہ کریں، اپنے دل و دماغ میں نہ پالیں، نہ بیان کریں، بلکہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
آج امت میں جو برے نظریات اور برے اخلاق، برے کام پھیلے ہوئے ہیں دین کے نام پہ، ایک بڑی وجہ ان کی یہی ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، کہیں سے کوئی بات سنی بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دی، ذہن میں خیال آیا تسلی نہ کی، تحقیق کر کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں تو اس چیز کو نہیں مانتا، میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ بھئی کس بنیاد پہ غلط سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس شریعت کا علم ہے اس بنیاد پہ غلط سمجھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس صرف عقل ہے، شریعت کا علم پاس نہیں ہے، اس بنیاد پہ کسی کو غلط سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ خود غلطی پہ ہیں۔ اگلی حدیث، عن ابی خزامۃ عن ابیہ، ابو خزامہ سے روایت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ارأیت رکن، آپ کا کیا خیال ہے جھاڑ پھونک کے ان طریقوں کے بارے میں، نسترقیہا، جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، ودواءً، اور ان دواؤں کے بارے میں، نتداوی بھی، جن کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، وتقاتن، اور ان تدابیر کے بارے میں، نتقیہا، جن کے ذریعے ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں، حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ لٹا دیتی ہیں اللہ کی تقدیر و کچھ بھی؟ قال ہی من قدر اللہ، حضور نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں۔ یہ بھی بہت اہم حدیث ہے۔ تو ایک صحابی نے، ابن ابی خزامہ نے اپنے والد سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو جھاڑ پھونک دم وغیرہ کراتے ہیں بیماری کی حالت میں، یا ہم بیماری میں دوائی استعمال کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، یا اسی طرح اپنے بچاؤ کے لیے ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں، مثلا سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنتے ہیں تاکہ سردی نہ لگے، یا اسی طرح اپنے دفاع کے لیے جنگ کے موقع پہ پہلے لوگ جنگی جیکٹیں پہنتے تھے، ہتھیار اختیار کرتے تھے، ڈھالیں سامنے رکھتے تھے، زرہ پہنتے تھے تاکہ دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو ہم بچ سکیں، تو اس طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دوائیں، یہ دم درود اور اسی طرح یہ بچاؤ کی تدابیر تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں سردی بھیجوں، گرمی بھیجوں، فلاں حادثہ میں نقصان دہ چیزیں بھیجوں، اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں، اللہ بیماری بھیج رہے ہیں، اللہ بیماری بھیج رہے ہیں اور ہم دم درود کروا رہے ہیں، تو کیا تقدیر کو ٹال دیں گی چیزیں؟ یہ ٹال سکتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ سب چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں۔ مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ بندے پہ بیماری بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جائز دم درود دنیا میں رکھا ہوا ہے، معوذات رکھے ہوئے ہیں، معوذتین، سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، آیت الکرسی ہے، اچھی دعائیں پیغمبر نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے کہ بھی یہ پڑھ کے دم کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ تندرست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ بیماری پیدا ہوگی، بخار، نزلہ، کھانسی، پھیپھڑوں کے، دل دماغ کے امراض پیدا ہوں گے تو فلاں جڑی بوٹی استعمال کرنی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جو پریشانیاں تکالیف پیش آتی ہیں ان کے بچاؤ کے اسباب بھی اللہ نے دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، جب تم یہ بچاؤ کے اسباب اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ تو اس لیے آدمی تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی تدبیر اختیار نہ کرے، کوئی تدبیر اختیار نہ کرے، اپنے حفاظتی اقدامات نہ کرے اور پرہیز نہ کرے اور دوائی نہ لے، دم نہ کرائے، یہ تقدیر پر ایمان کا مطلب نہیں ہے، غلط مطلب ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے اور یہ سمجھے کہ یہ چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کے استعمال سے شفا عطا فرما دیں گے۔ تقدیر کا حصہ ہیں سب چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔